رفع یدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. یہ کرنا ہے رکوع سے پہلے، یہ کرنا ہے رکوع کے بعد، یہ کرنا ہے تیسری رکعت کے شروع میں اور ہر نماز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز میں رفع الیدین کے حوالے سے اگر ذخیرہ حدیث کو دیکھا جائے تو ہمیں مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں. مثال کے طور پر کچھ روایات ایسی ملتی ہیں جن میں ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کا اٹھانا ثابت ہے. اسی طرح بعض روایات ہوئے ہیں کہ جن میں سجدوں میں رفع یدین کرنا ثابت ہے. بعض روایات ہوئے ہیں کہ جن میں رکوع میں رفع یدین کرنا ثابت ہے. اور بعض روایتیں وہ ہیں کہ جن میں صرف پہلی تکبیر میں ہاتھوں کا اٹھانا ثابت ہے، اس کے علاوہ کا ذکر نہیں ہے. ہمارے ہاں بعض احباب اس بات پر بضد ہیں کہ پہلی تکبیر رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرنا یہ سنت ہے. جب ان سے اس پر استفسار کیا جائے، سوال کیا جائے کہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں، تو جواباً وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث میں یہ بات آ گئی. بھئی اگر رسول اللہ کی حدیث میں آنے کی وجہ سے کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو سجدوں والی بھی موجود ہے کہ جس میں سجدوں کا رفع یدین کا بھی ذکر ہے. اسی طرح ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنے کا بھی ذکر احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. آپ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین نہیں کر رہے ہیں، سجدوں والا رفع یدین نہیں کر رہے ہیں، رکوع والا رفع یدین کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتا اس کو آپ کہتے ہیں یہ خلاف سنت ہے. حالانکہ اس پر اگر آپ دیکھیں تو ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، 257 حدیث کا نمبر ہے ترمذی کے اندر، اور 360 والے احباب جن کی تحقیق کا سارا دار و مدار ہی 360 پر ہے، وہ اس کو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. ترمذی 257 حدیث کا نمبر ہے، اور سٹیٹس میں آپ کو اس میں فی الحال صحیح لکھا ہوا بھی مل جائے گا. فی الحال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات کا کوئی پتہ نہیں کہ اس کو چینج کر دیا جائے، لیکن فی الوقت اس میں ابھی بھی سٹیٹس کے اندر صحیح کا لکھا ہوا موجود ہے، اور البانی صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. میں صرف 360 کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ البانی صاحب نے بھی اس حدیث کی تصحیح کو بیان کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ رکوع والا رفع یدین لے رہے ہیں، سجدوں والا چھوڑ رہے ہیں، کیوں؟ تو اس پر کہا جاتا ہے کہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے نا جی، اس کے اندر سجدوں کے رفع یدین کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے. تو جواباً ہم کہیں گے کہ اگر بخاری کے اندر سجدوں والا رفع یدین نہیں ہے تو ترمذی کے اندر رکوع والا رفع یدین بھی نہیں ہے. ایسی کیا وجہ ہے کہ رکوع والے رفع یدین کو تو لیا جا رہا ہے لیکن سجدوں والوں کو اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ بخاری میں اس کا ذکر نہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ترمذی کے اندر موجود ہے، اس کے اندر تو رکوع کا بھی ذکر نہیں ہے. اور پھر رہی بات حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو راوی کا اپنا عمل بھی تو دیکھنا چاہیے کہ راوی کا اپنا عمل کیا ہے، کیا وہ رفع یدین کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام ابو بکر بن ابی شیبہ، آپ نے اپنی حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو کوٹ کیا ہے. حدیث نمبر ہے 2452، اور اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور تمام کے تمام راوی جو ہیں وہ صحاح ستہ کی راوی ہیں، تمام راوی ثقہ ہیں. حدیث نمبر 2452 ہے. اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ عن مجاہد قال ما رأيت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یرفع یدیہ الا فی اوله، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیکھا ہاتھوں کا اٹھانا ان کا صرف پہلی تکبیر میں، پہلی تکبیر کے علاوہ آپ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے. تو جب راوی کا اپنا عمل مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ وہ نہیں اٹھاتے تھے، تو پھر اس بات پر بضد ہونا یہ کوئی درست بات نہیں. باقی پھر بعض احباب یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کو تو آپ مانتے ہوں گے. جی بالکل مانتے ہیں. دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رفع یدین کرتے تھے، آپ نہیں کرتے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پر جواباً ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ کا دعویٰ تھا کہ ہم اپنے عمل پر دلیل رسول اللہ کی حدیث پیش کریں گے. ایسی کیا نوبت پیش آ گئی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو چھوڑ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال فرمانے کے 600 سال بعد پیدا ہونے والے بزرگ جناب شیخ عبد القادر جیلانی کا حوالہ دینے پر مجبور ہو گئے؟ یا آپ کے نزدیک وہ حجت ہیں؟ اگر وہ حجت ہیں تو پھر تو آپ کا دعویٰ درست نہیں، اور اگر آپ کا دعویٰ درست ہے تو ان کو بطور دلیل پیش کرنا درست نہیں. اب رہی بات کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مقلد تھے.
अब इस पर क्या दलील है? आप अहबाब गूगल के मुहक्किकीन हैं, आप गूगल पे विकीपीडिया में भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि इमाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप किसके मुक़ल्लिद हैं। और उसके अलावा गुनियत तालिबीन को ही अगर रफ़अल यदैन के अलावा चंद सफ़हात और पढ़ लिए जाते तो उसमें भी ये बात वाज़ेह हो जाती है कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह आप किसके मुक़ल्लिद हैं। फिर ये बात कहना कि देखें आइम्मा हरमैन जो हैं वो भी तो रफ़अ यदैन करते हैं, तो लिहाजा रफ़अ यदैन करना चाहिए। तो मेरा सवाल है कि क्या आइम्मा हरमैन दलील और हुज्जत हैं? दलील और हुज्जत अगर वो हैं तो फिर कभी वो नमाज पढ़ा रहे हों तो उनकी पूरी वीडियो को देखा जाए। हर नमाज के बाद मुत्तसिल जनाजा पढ़ा जाता है, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर भी और मक्का के अंदर भी हर नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद जनाजे का एहतमाम होता है। तो जनाजे में 4 तकबीरें कही जाती हैं और सूरह फातिहा बुलंद आवाज में नहीं पढ़ी जाती। अब रही ये बात कि अच्छा अगर ये रफ़अ यदैन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तर्क फरमा दिया था तो आप कुनूत के अंदर, तो कुनूत के लिए तो कर रहे हैं वितर के अंदर, इसी तरह नमाज ईदैन में तो करते हैं, तो वो आपने किधर से लिया? तो याद रखें कि उस दुआए कुनूत वितर में जो दुआए कुनूत पढ़ी जाती है उसके लिए और इसी तरह नमाज ईद के लिए अलग से रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक मौजूद हैं जिन पर हमारा अमल है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम फरामीन को पढ़ने की और उनको समझने की और फिर उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।